الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو موضوع ہے وہ نہایت اہم موضوع ہے. جس چیز کی طرف میری اور آپ کی نوجوان نسل بہت تیزی کے ساتھ جا رہی ہے. یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں بہت سارے قسم کے نشے ہیں. بہت ساری نشے کی قسمیں پائی جاتی ہیں. دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی نشے کی بہت ساری قسمیں ہیں. دنیا کا نشہ، بچہ ہے تو اس کو کھلونوں کا نشہ ہے. بچے سے زیادہ عمر کا 11-12 سال کا بچہ ہے تو اس کا نشہ الگ قسم کا ہے. اور اوپر چلیں گے آپ، بچہ بالغ ہوا، 15 سال کا ہوا، 16 سال کا ہوا، 17 سال کا ہوا، 20-22 سال کی جوان عمر ہے، بہترین، جسم کا ایک ایک عضو اس کا چمک اور دمک رہا ہے، تو اس عمر کا نشہ الگ ہے. اور اس سے زیادہ اوپر آپ چلیں گے، 30، 35، 40 سال کی عمر ہوئی، اس عمر کا نشہ الگ ہے. اب 50 سے اوپر عمر پہنچ گئی، بڑھاپا آ گیا، تو اب بڑے میاں کی اور بڑھاپے کی عمر کا نشہ الگ ہے. ہر عمر کا نشہ الگ الگ ہے. اسی طریقے سے دینی اعتبار سے بھی انسان کا نشہ الگ الگ ہے. ایک انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ نے، جس کے دل میں دین کی عظمت دی ہے، اس کو اللہ کے گھر سے محبت ہے، اللہ کے قرآن سے محبت ہے، تو اب اس کو قرآن کی تلاوت کا نشہ ہے. ایک انسان وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے، سرور ملتا ہے، تو اس کو نماز ہی کا نشہ ہے. ایک انسان وہ ہے جو رات کو اٹھتا ہے، تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے اور گر گڑاتا ہے، تو اس کو رات کے رونے کا اور گر گڑانے کا نشہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں. تو نشے بہت سارے ہیں، لیکن میری اور آپ کی نوجوان نسل جس دنیا کے نشے کی طرف بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے، وہ ایک نشہ تو نشہ ہے شراب کا.
ایک نشہ ہے تمباکو کا، ایک نشہ ہے سگریٹ کا، ایک نشہ ہے کہ انسان گولیاں کھا کر کے نشہ کر رہا ہے، ٹیبلیٹ کھا کر کے نشہ کر رہا ہے، اور اب تو اتنا ترقی کا دور ہے کہ آئس کریم کی شکل میں بھی نشہ کی چیزیں آنے لگی ہیں۔ اور ایک نشہ ہے کلاسک گوگو، ایک پیپر آیا ہے، اس پیپر کو ہماری نوجوان نسل میڈیکل سے خرید کر کے استعمال کر رہی ہے اور نشہ کر رہی ہے، اور ہم اندھے بنے ہوئے ہیں۔ کلاسک گوگو کے نام سے یہ ایک نشے کا پیپر آتا ہے، میڈیکل پر، ہر میڈیکل پر، عام دکانوں پر دستیاب ہے۔ نوجوان نسل اپنا قیمتی پیسہ اس نشے کی طرف خرچ کر رہی ہے۔ ایک نشہ تو یہ ہوا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، نشہ یہ گندگی ہے، شیطان کے عمل میں سے ہے، من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تم نشے سے پرہیز کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو نشے بہت سارے ہو گئے، اور نوجوان نسل کی طرف آپ چلیں گے تو ان میں یہ دونوں قسم کے نشے ہیں، یہ والا بھی نشہ ہے، اور دوسرا نشہ ان کو دنیا کی لیلاؤں کا اور دنیا کی محبوباؤں کا بھی ہے۔ 15 سال کا ہوا، 16 سال کا ہوا، 17 سال کا ہوا، ماں باپ سمجھاتے سمجھاتے اس کو پاگل ہو گئے ہیں، باپ ہاتھ جوڑ رہا ہے، ماں رات کو جب بستر پر لیٹتی ہے اور اپنا آنچل اپنے منہ پر ڈال لیتی ہے تو وہ اپنی جوان اولاد کی عزت و آبرو کے لیے اپنے آنچل میں اپنے آنسوؤں کو بہا کر کے اللہ کے حضور یہ دعا کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ میری عزت میری اولاد کی عزت میں ہے، اگر اولاد صحیح ہے تو میری عزت بچی ہوئی ہے، اور اگر میری اولاد کوئی غلط کام کرے گی تو ہماری عزت پر داغ لگ جائے گا۔ راتوں کو ماں تنہائی میں اپنے آنچل کو اپنی آنکھوں پر اور منہ پر ڈال کر کے رو رہی ہے اپنی اولاد کی عزت کی خاطر، اور اولاد وہ دیوالیاں نکال رہی ہے کہ ماں باپ سمجھا رہے ہیں، رشتہ دار سمجھا رہے ہیں، گھر والے سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کو تو جوانی میں ایسا نشہ لگا ہوا ہے کہ پیار ہو گیا ہے مجھے، اس پیار کے سامنے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کی نظر میں ان دونوں نشوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں قرآن نے کہا ہو کہ نشہ کرنا حرام ہے، ہر نشے والی چیز حرام ہے، تو وہ جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حرام قرار دیں، ہم اس کو حلال سمجھ کر کے استعمال کریں، امت محمدیہ سے میرا اور آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے واقعات ہیں اور کتنے ماں باپ کے حالات ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، کتنی مائیں ہیں جو تڑپتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ امام صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، ہمارے بچے کو سمجھا دو، نشے سے باز آ جائے، عشق سے باز آ جائے، ہماری عزت اس کی عزت میں ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے، کہیں اس کی بے عزتی کی وجہ سے ہماری عزت داغدار نہ ہو جائے۔ لیکن میری اور آپ کی یہ نوجوان نسل سمجھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ کو ہر قسم کے نشے سے بچاؤ اور وہ نشہ اپنے اندر پیدا کرو جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ کو کون سا نشہ پسند ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
वल-इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने अपनी बंदगी के लिए तुमको पैदा किया है, तुम मेरी गुलामी में हो। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह के गुलाम हो। और गुलामी का तकाजा ये है कि गुलाम जो होता है वो अपने मालिक के और अपने आपा के एक हुक्म को पूरा करने की कोशिश करता है, कभी नाराज करने की कोशिश नहीं करता। जो सच्चा आशिक होता है वो अपने माशूक के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है। वो ये चाहता है कि मेरी जिंदगी में अपने आशिक माशूक की और माशूक आशिक की एक एक अदा को अपनी जिंदगी में उतारना चाहता है कि मेरा आशिक खाता कैसे है, मेरा आशिक पीता कैसे है, मेरा आशिक जब रात को सोता है तो वो किन ख्यालात को लेकर के सोता है, मेरे आशिक की पसंद और नापसंद किया है। ये दुनिया के एक आशिक का हाल है कि जिसको किसी से इश्क हो जाता है वो अपनी माशूका का ख्याल रखता है, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो नाखुश ना हो जाए। उसकी एक एक अदा को वो अपनी अदा बनाने की कोशिश करता है। अगर माशूका आंचल के साथ चलती है तो आशिक भी आंचल के साथ चलने की कोशिश करता है। अगर माशूका बनाओ सिंगार के साथ रहती है तो आशिक की तमन्ना ये होती है कि मैं भी अपने आप को उसी बनाओ सिंगार में डाल लूं। ये एक आशिक और एक माशूका की दुनिया की पहचान है, लैला और मजनू की। जो किसी का मजनू हो जाए और कोई किसी की लैला बन जाए तो दुनिया का हाल ये है कि एक एक अदा को इंसान अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले और इन तमाम से पहले मेरे और आपके लिए आइडियल अल्लाह है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, आपकी पूरी जिंदगी, आपके जवान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जवानी तक, तमाम के तमाम लम्हात और औकात मेरे और आपके लिए जिंदगी के लिए आइडियल और नमूना है। अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं। अल्लाह की चाहत को, अल्लाह के नबी की चाहत को मुझे और आपको अपने पेशे नजर रखना है। दुनिया क्या चाह रही है, दुनिया के चाहने वाले मुझसे और आपसे क्या चाह रहे हैं, ये मेरे और आपके पेशे नजर नहीं होना चाहिए। मेरे और आपके सामने तो मौला की मर्जी और आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा तरीका और प्यारा उसवा होना चाहिए। दुनिया के किसी इंसान को कभी आप खुश नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहें कि सारे के सारे लोग मुझसे और आपसे खुश हो जाएं, ये हरगिज हरगिज हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए उसको खुश कर लो जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम लोगों के दिल हैं। वो राजी है तो दुनिया का हर काम आसान है, वो नाखुश है तो दुनिया का हर काम मुश्किल तरीन है, चाहे वो मेरे और आपके नजदीक कितना ही आसान क्यों ना हो। मेरे अजीजों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी और आपकी एक नौजवान नस्ल बहुत तेजी के साथ नशे की तरफ जा रही है। किसी में किसी किस्म का नशा है, किसी में किसी किस्म का नशा है। बहुत सारे नौजवान वो हैं जिनको ज़िनाखोरी का और हराम खोरी का नशा है। हालांकि शरीयत ने जो रास्ता बताया है अपनी जिनसी ख्वाहिश को तस्कीन देने के लिए जायज रास्ता, वो निकाह का रास्ता है। याद रखिएगा, गुनाह हमेशा बेलज्जत हुआ करता है। वक्ती तौर पर गुनाह में आपको लज्जत मिल सकती है,
لیکن اس کے وجہ سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ ملنے والی جہنم ملے گی۔ کبھی گناہ میں لذت نہیں رکھی، اللہ نے گناہ بے لذت ہوا کرتا ہے، اور بے لذت ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آپ کسی سے زنا کر لیجئے، پھر دوبارہ میں آپ اس سے آنکھ بھی نہیں ملا پائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ بے لذت ہوا کرتا ہے۔ گناہ میں اللہ نے کبھی لذت نہیں رکھی۔ میرے اور آپ کے نزدیک تو اس میں مٹھاس ہو سکتی ہے، لذت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں گناہوں میں کوئی لذت نہیں ہے۔ گناہ تو بے لذت ہیں، انسان کو بے حس بنا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے نوجوان وہ ہیں جو اپنی خون پسینے کی گاڑی کمائی خرچ کر کے ایسے جگہ پر جاتے ہیں جہاں طوائفہ بیٹھی ہوئی ہیں، جسم کو بیچنے والی بیٹھی ہوئی ہیں، جسم فروش بیٹھی ہوئی ہیں، حسن کی ملکائیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ آؤ میری تمنا اور خواہش کو پورا کرو، میرے جسم سے کھیلو اور کھلواؤ، آؤ پیسے دو اور جسم سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور میرا اور آپ کا نوجوان اسلام کا ماننے والا تیزی سے حرام خوری کی طرف اور زنا خوری کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر آنے کے بعد یہ کام کرنے کے بعد ندامت نہیں، افسوس نہیں، شرمندگی نہیں، واپس آنے کے بعد جب اپنے یار اور دوستوں میں بیٹھ رہا ہے تو فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے میں تو فلاں جگہ گیا تھا، اتنے پیسے دیے میں نے اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کی تلخ حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اگر ہو گیا کہ زنا کرتے وقت، حرام خوری کرتے وقت میرا اور آپ کا آخری وقت آ گیا اور ہم دنیا سے چلے گئے، تو بتائیے ایمان کی حالت میں موت آئے گی یا غیر ایمان کی حالت میں موت آئے گی؟ میرے عزیزو، میرے نوجوان ساتھیوں، حالات مسلم قوم کے بہت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بہت بد سے بدتر، بیان نہیں کیا جا سکتا، آپ کے سامنے کہا نہیں جا سکتا جو میرے اور آپ کے قوم کے حالات ہیں۔ اور یہ صرف عوام ہی نہیں ہے، اس میں خواص بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ یہ فلسفہ کسی ایک چیز کے لیے خاص نہیں ہے کہ عوام ہی ان گناہ میں مبتلا ہیں۔ میرے پاس ایسی زندہ مثال موجود ہے ایک حافظ قرآن کی کہ جو حرام خوری کرتا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ امام صاحب ایسا کوئی راستہ بتا دو کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، میں نے اتنا زنا کر لیا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے تو شریعت نے ایک جائز راستہ بتایا ہے کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو اب ان کے لیے جلدی سے نکاح کا انتظام کرو، ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ کہیں حلال کی وجہ سے، حلال راستہ نہ ملنے کی وجہ سے حرام راستہ اختیار کر بیٹھے، اپنی جوانی کو بھی برباد کریں، اپنی دنیا کو بھی برباد کر بیٹھے اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر بیٹھے۔ اسی لیے شریعت نے نکاح کا راستہ فرمایا ہے کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہوا تو فوراً اس کے لیے مناسب اور نیک رشتے کا انتظام کرو، ورنہ قوی اندیشہ ہے کہ حلال کو چھوڑ کر انسان حرام کی طرف جائے گا۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ اس دور میں نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے اور زنا کرنا آسان ہو گیا ہے، بالکل سستا ہے، بالکل سستا، چونکہ ایک شریعت کا اصول ہے، اللہ کی طرف سے ایک قدرت کا نظام ہے کہ جب انسان ایک عمر کو پہنچتا ہے تو جو اس کے جنسی تقاضے ہیں وہ ابھرنے لگتے ہیں، اندر کا جو خواہشات ہیں وہ جوش مارنے لگتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے
उस जोश को पूरा करने के लिए इंसान होश खो बैठता है, और जब होश खो बैठता है तो वो किसी की इज्जत और आबरू को नहीं देखा करता, उसको तो बस जवानी का नशा लगा हुआ है। उस नशे में वो क्या कर बैठे, न उसको अपना मुआशरा दिखाई देता है, न अपनी फैमिली दिखाई देती है, न अपने बूढ़े माँ बाप दिखाई देते हैं, बस वो तो लगा हुआ है। अब्बा से कह रहा है कि अब्बा शादी कर दो, अब्बा कह रहे हैं कि बेटा खड़े तो हो जाओ। अरे कितना खड़े करोगे, तो वो दोनों टांग उसकी सही तो है, चल तो रहा है, अरे उसके लिए वो इंतजाम करो कि बीवी चल करके उसके घर आए और वो चल करके अपनी ससुराल जाए। और कितना पांव पे खड़ा करोगे? अल्लाह ने माँ के पेट से पैदा किया, 9 महीने के बाद चल तो रहा है, कितना इसको अपाहिज बनाओगे? रोजी रोटी तो अल्लाह के हाथ में है। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम तुम्हें भी खिलाएंगे और माँ बाप को भी खिलाएंगे। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़, तंगदस्ती की वजह से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। सबका सारा निजाम अल्लाह के हाथ में है। तो जाहिर सी बात है, जब वक्त पर खुराक नहीं मिलेगी, मुझे मिसाल के तौर पर इस वक्त शदीद भूख लगी हुई है, प्यास भी लगी हुई है, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे 2 रोटी दे दो और 1 गिलास पानी का दे दो, और आप मुझे लाकर के दो कल दोपहर को, तो बताओ प्यास बुझाने का टाइम इस वक्त था, भूख मुझे इस टाइम लग रही थी, खाऊंगा मैं अगली दोपहर को। तो जाहिर सी बात है, इस दरमियान में मुझे और आपको जितना टाइम मिला है, तो इस टाइम में मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा अपनी भूख के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। जाहिर सी बात है, अगर आप मुझे वक्त पे 2 रोटी दे देते, पानी का गिलास पीने के लिए देते, तो मेरी भूख भी मिट जाती, मेरी प्यास भी मिट जाती। आपने दिया कल दोपहर को, तो इस दरमियान में मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। यही मिसाल है मेरी और आपकी जवानी की। जब उम्र है मेरी और आपकी शादी की 20 साल 22 साल, और खुराक मिल रही है आपको 30 साल और 35 साल में, तो 20 साल से लेकर के 35 साल में जो 15 साल का वक्फा है, आप जाहिर सी बात है जिनसी ख्वाहिश को कैसे पूरा करोगे? तो हराम रास्ता इख्तियार करोगे, क्योंकि आपको वक्त पे प्यास बुझाने के लिए, भूख मिटाने के लिए अब्बा अम्मा ने खुराक नहीं दी है। इसलिए वालिदैन से भी दरखास्त है कि जब बच्चा और बच्ची बालिग हो जाए, तो अब उनके लिए नेक जोड़ों का इंतजाम करो, फौरन रिश्ता करो। और शरीयत ने तो निकाह को बहुत आसान फरमाया है। इन्ना आज़मन निकाह बरका ऐसरुहु मऊना, कि सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे ज्यादा कम खर्चा हो। और मेरे और आपके नजदीक सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे ज्यादा लड़की वालों को लूटा जाता हो, और जिसमें सबसे ज्यादा लड़की वालों की बेइज्जती की जाती हो, जहेज के नाम पर, रसूमात के नाम पर, बिरात के नाम पर, खुराफात के नाम पर, मंगनी के नाम पर, दुनिया भर की खुराफात, बरियों के नाम पर, सोने के नाम पर, ताया फूफा चचा फूफी ताई मामू मामी इन सब के जेवरात के नाम पर जहां लुटाई की जाती हो, मेरे और आपके नजदीक सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है। और मेरे और आपके आका मिशकात की जिल्दे सानी में पहले सफ़े की हदीस है, इन्ना अअज़मन निकाहि बरका ऐसरुहु मऊना, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे ज्यादा कम खर्चा हो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, निकाह के लिए नेक सालेह लड़की का इंतिखाब करो। लड़की का रिश्ता है तो नेक लड़के का इंतिखाब करो। और मेरे और आपके नजदीक सबसे पहले देखा जाता है कि लड़का कितना कमाता है, इसका घर बार कैसा है, आया छप्पर तो नहीं है, टाइल्स भी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, कितना दौलतमंद है, कितना जायदाद है, भाई बहन कितने हैं। मैंने और आपने निकाह करने को मेयार बना लिया है इस चीज को, और शरीयत ने जो मेयार बताया है, फज़्फ़ुर बिज़ाति दीन, के दीनदारी को मुकद्दम रखो, कि आया लड़का नमाजी है या नहीं है, कुरान पढ़ना जानता है या नहीं है,
اللہ کے حبیب کی محبت ہے یا نہیں ہے, اخلاق اس کے اندر ہے یا نہیں ہے, کردار کا مالک ہے یا نہیں ہے, معاشرے میں اس کی عزت ہے یا نہیں ہے. لڑکی ہو تو یہ دیکھو کہ لڑکی باحیا ہے یا نہیں ہے, عزت و عصمت والی ہے یا نہیں ہے. اگر شوہر گھر سے باہر ہو تو وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا جانتی ہے یا نہیں جانتی ہے, یا اگر شوہر گھر سے باہر چلا جائے تو اس کے جو پڑوس والے ملنے جلنے والے یار اور دوست ہیں وہ اس کی آ کر کے خواہش کو پورا کرتے ہیں. اس سب چیز کا انتخاب کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بس مال ہو, بنگلہ مل جائے, کوٹھی مل جائے, کار مل جائے. اب تو 2 ویلر کا بھی زمانہ نہیں ہے, 4 ویلر کا رشتہ ہو رہا ہے کہ 4 ویلر دو گے تو رشتہ ہوگا, ورنہ تو ایسی کم تیسی مراؤ. اسی لیے میری اور آپ کی بچیاں بیٹھ کر کے 35 سال کی, 40 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. کتنی مثالیں میرے پاس موجود ہیں کہ امام صاحب کوئی رشتہ بتا دو, بچی 35 سال کی 40 سال کی ہو گئی, رشتہ نہیں ملتا, 4 ویلر مانگتے ہیں. اب تو بات ہی نہیں بن رہی ہے. اور آنے والا جیسا زمانہ ہے, خدا کی قسم 4 ویلر بھی فیل ہو جائے گی. اب تو ہیلی کاپٹر سے بات ہوگی. کب ہیلی کاپٹر چاہیے؟ میری لڑکی تو ہوا میں اڑنا پسند کرتی ہے, اس نے تو کبھی زمین پر قدم ہی نہیں رکھا. میں نے اس کو ہمیشہ سنگ مرد پر پہ اتنا اونچا بنوایا تھا کہ یہ زمین پہ پیر ہی نہیں رکھ سکتی تھی. اس لیے تو اس کے باپ نے تو اس کو ہوائی محل میں بٹھایا تھا, لہذا یہ شوہر کے گھر میں جائے گی تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر ہی اڑان بھرے گی. زمانہ وہ آ رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, میرے نوجوان ساتھیوں, نشے بہت سارے قسم کے ہیں. تمام نشے اللہ کے نزدیک برے ہیں. اللہ کو جو نشہ پسند ہے, قرآن کا نشہ اپنے اندر پیدا کریں, نماز کا نشہ اپنے اندر پیدا کریں, اچھے اخلاق کا نشہ ہم اپنے اندر پیدا کریں, اچھے کردار کا نشہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کے حبیب کی محبت میرے اور آپ کے دل میں تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ تمام نشے اللہ کو محبوب ہے. دنیا کا ہر نشہ چھوڑ دو. نوجوان ساتھیوں, اگر تمہارا دل کسی پر لٹکا ہوا ہے تو آج ہی سے وائر کاٹ دو کہ اب کنیکشن ختم. نیوٹرل اور فیس دونوں الگ الگ کر دو. فیس الگ چلے گا اور نیوٹرل الگ چلے گا. اگر فیس سے فیس مل جائے گا تو ظاہر سی بات ہے لائن میں فالٹ ہو جائے گا, اور فیس اور نیوٹرل بن کر کے چلے گا تو ساری وائر صحیح چلیں گی, ورنہ ساری وائر گرم ہو کر کے پوری تہس نہس کر دے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ آشیانہ بھی خاک میں مل جائے. اس لیے اپنے فیس کو نوجوان لڑکیوں کے فیس سے ملانے کی کوشش کرو گے تو کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب کا آپ کو سامنا کرنا ہوگا, جہاں آپ کا فیس اور نیوٹرل اللہ الگ کر دے گا کہ آجا, بہت جوانی کے نشے میں دھن تھا, بہت نوجوانی کے نشے میں مست تھا, تو نے کبھی نہیں دیکھا کہ زنا کرنا حرام ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. شریعت نے دیکھی کتنا اچھا پہلو اختیار کیا ہے. یہ نے کہا کہ زنا مت کرو, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. یہ نے کہا ڈائریکٹ اللہ چاہتا تو یہ کہتا کہ زنا ہی مت کرو, لیکن یہ کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, جو تمہیں چیزیں زنا کے قریب لے جائیں ان کے قریب بھی مت جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. یہ بہت برا عمل ہے, بہت برا عمل ہے. دنیا کی تھوڑی سی لذت کی خاطر ہمیشہ ہمیشہ ملنے والی اپنی آخرت کو برباد مت کرو. خدا کی قسم کتنی مائیں روتی ہیں, تڑپتی ہیں. نوجوانوں, جس ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر کے جنا ہے, اس ماں سے پوچھئے گا کہ اس نے اپنی عزت کی کتنی حفاظت کی ہے. جو اپنے بھائیوں کے سامنے بھی کبھی اپنے آنچل کو اپنے سر سے اتارا نہیں کرتی تھی, آج اس کی اولاد معاشرے کے سامنے اپنی اولاد کی عزت کو اور اپنی ماں کے آنچل کو تاڑ تاڑ کر رہی ہے. کیسے آپ اپنے ماں کے پوت اور سپوت ہو؟ اگر واقعتاً آپ کو اپنے والدین سے سچا پیار ہے, سچی محبت ہے, تو اس ماں کے ان آنسوؤں کی لاج رکھو جو آنسو آپ کی محبت میں اور آپ کی عزت کے لیے وہ بہا رہی ہے. یہ نشہ یہی ختم ہو جائے گا, یہ نشہ یہی مٹ جائے گا. دنیا کی معشوقہ بھی یہیں رہ جائے گی, آپ کا عشق بھی یہیں رہ جائے گا, اور دنیا کا حسن تو ایسا لازوال ہے
کہ ابھی میں آپ کے سامنے الحمدللہ تندرست بیٹھا ہوں، کتنے نوجوان اس مجمع میں ہیں جن کے چہرے پر سرخائی ہے، جیسے انار ان کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا ہو، ہونٹ ایسے ہیں کہ جیسے لال ٹماٹر ہوں، لیکن ابھی کوئی بیماری لگ جائے، خدا نخواستہ کینسر کا مرض ہو جائے، ڈاکٹر کہے گا کہ یہ گال کا اتنا حصہ کاٹنا پڑے گا، یہ دنیا کا حسن لازوال ہے جس پر میں اور آپ ناز کرتا پھر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے اپنے حسن و جمال کو اور اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ آج میرا نوجوان جس معشوقہ پر فدا ہے اور اس کے جسم کی صحت کو دیکھ کر وہ لٹو ہوا جا رہا ہے کہ میری حسینہ کی زلفیں تو ایسی ہیں کہ ان زلفوں کو دیکھوں تو میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ ارے کالے کملی والے کی زلفوں کو دیکھو کہ جن کے لیے حضرات صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے کی زلفوں کو دیکھو، صحابہ کرام نے جن کی خاطر اپنے مال کو اور اپنی جان کو قربان کر دیا تھا، اس جیسی زلفیں لا کر کو تو دکھاؤ۔ اگر دنیا کی معشوقہ کے بال میں کیڑا لگ جائے تو بال جھڑنا شروع ہو جائیں گے تو وہ بالکل اسمارٹ لگے گی، آپ اس کو یہ کہیں گے پاگل اور دیوانی ہے، یہ تو مجھے پسند بھی نہیں آ رہی۔ جب تک اچھی اچھی زلفیں تھی، بہت لٹو ہوا تھا، اور جب بیماری لگ گئی تو اب یہ کہہ رہے تھے تو چڑیل سی لگ رہی ہے۔ جہاں اس کے حسن و جمال کے خوبصورت گال آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ دست لگ جائے اور اس کا جسم پچک جائے، لوز موشن اس کو ہونے لگے اور بالکل چھپکلی کی طریقے سے چڑیل بن جائے، تو یہی عاشق اب اس سے بدنام کرتا پھرے گا کہ یہ میری تھوڑا تھی، یہ تو کسی اور کی تھی، میری تو کوئی اور ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، دنیا کا ماحول بہت خراب ہے، اس لیے اللہ کا دامن تھام لو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو۔ محبت کرنے کے لائق اگر اس دنیا میں کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے نبی کی ذات ہے، اور اس کے بعد اگر تیسرا مقام و مرتبہ آتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے والدین ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ارے کیا فائدہ ہے بتائیے، ایک بوائے فرینڈ کی 4 5 گرل فرینڈ ہیں اور ایک گرل فرینڈ کے 5 بوائے فرینڈ ہیں، تو وہ آپ کی کہاں ہو سکتی ہے؟ جو 5 کی نہیں ہوئی وہ آپ کی ایک سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، عقل کے اندھو بتاؤ صحیح، کہاں آپ کی عقل؟ حیران ہے اس معاشرے پر۔ ٹائم دے رکھا ہے سب کو کہ 2 بجے تم کال کرنا، 5 بجے تم کال کرنا، اس سے پہلے کرو گے تو بات نہیں ہوگی، کیونکہ 2 بجے اس کا والا ملے گا، 3 بجے اس کا والا ملے گا، 5 بجے والا بھیا ملے گا، 6 بجے والا بھیا ملے گا، اور 7 اور رات کے 10 بجے والا بھیا ملے گا جو اس کے جسم سے سارے کپڑے اتار کر کے اس کی عزت کو معاشرے میں خاک میں ملا دے گا، اور وہ لٹو ہو رہی ہے۔ نوجوان یہاں تک حال ہے کہ موبائل کا ریچارج تک کرا رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا دوا لا دے، باپ بیمار ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے دوا لا دے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، دھکا رہا ہے، ماں کو کہہ رہا ہے کہ آ جاؤں گا، اور اس نے کہہ دیا کہ فلاں جگہ آ جانا، فلاں موڑ پر آ جانا، بس ایک دم نئی کی دکان پر گیا سیلون میں اور کہا ذرا پیپر لگا دے چہرے پر، ابھی میں منحوس بن کر کے اٹھاؤں، چہرے پر میرے 12 بج رہے تھے، اب تو 1 بجا دے، 2 بجے ملاقات کا ٹائم ہے، فوراً جائے گا اس گلی پر، اس چوراہے پر۔ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے میری اور آپ کی، حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ موبائل اتنا بڑا ہے، اس پر بھی فوٹو لگایا ہوا ہے، اس پر بھی بس اسی کو دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہے، کبھی ماں باپ کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا کہ ماں کتنا روتی ہوگی، باپ جو صبح کو نکلتا ہے شام کو آتا ہے کتنے آنسو بہاتا ہوگا، یہ کبھی اس پر نظر نہیں جاتی، اس ماں کے آنچل کو کبھی اٹھا کر کے یہ جوان اولاد نہیں دیکھتی کہ میری ماں تو کیوں رو رہی ہے، آخر تیرے رونے کا
कब कब सबब क्या है, जरा तू ये तो बता दे माँ, तेरी आंख से ये आंसू क्यों निकल रहे हैं? एक वक्त वो था कि हम रोते थे और तू हंसती थी और दुआ करती थी, आज तू रो रही है और हम हंस रहे हैं। ए माँ जरा तू ठंडे दिल से बता तो सही कि मेरी वजह से तुझे कौन सी तकलीफ पहुंची है। महबूबा रूठ जाए तो ऐसा चारों तरफ से मीडिया लगा देगा कि मेरा पैगाम पहुंचा दो कि मैं खाना नहीं खा पा रहा हूं, पागल हो जाऊंगा, जहर खा लूंगा, फांसी दे दूंगा, पानी में कूद कर और डूब करके मर जाऊंगा, जाकर के मेरी महबूबा को पैगाम पहुंचा दो। अगर वो मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मुझसे बात कर ले, और माँ तड़प रही है तो उससे कह रहा है कि रोती रहे, मर जाएगी, दुनिया से चली जाएगी, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये हकीकत हाल है मेरे और आपके मुआशरे की। मेरा अजीजों, मेरे नौजवान साथियों, हम दुनिया के हर नशे को खत्म करें, अल्लाह के घर में बैठ करके तौबा करें, इरादा करें कि आज से हम दुनिया का हर नशा छोड़ेंगे और अल्लाह की नजर में जो नशे पसंद हैं उस नशे को हम इख्तियार करेंगे। कुरान की तिलावत का नशा, नमाज के रुकू और सजदों का नशा, नमाज में कुरान के सुनने और सुनाने का नशा, अच्छे किरदार का नशा, अच्छे अखलाक का नशा, दीन का नशा, इस्लाम की मोहब्बत का नशा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का नशा हम अपने दिल में पैदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी दुनिया के हर नाजायज नशे से बचने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हर वो जायज नशा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह जिसको आप पसंद करते हैं और आपके हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।